بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادران اسلام، اس وقت اہل فلسطین پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو اس ظلم کی پشت پر کار فرما قوتوں کے پاس اسے اخلاقی جواز مہیا کرنے کے لیے یہ دلائل ہیں کہ ارض فلسطین پر اصل حق یہودیوں کا ہے، جبکہ قرآن پاک کی گواہی اس کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلی اور عظیم امت مسلمہ کا جو مقام عطا فرمایا تھا اپنے گناہوں اور جرم کی پاداش میں، اسی وقت قرآن میں جہاں ان کے لیے ایک سے زیادہ فضلتکم علی العالمین کے الفاظ لا کر اور ان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر مبعوث فرما کر ان کی عظمت کا اقرار کیا گیا ہے، لیکن بعد ازاں اپنی اس حیثیت کی اہمیت کو نظر انداز کر کے جب وہ نہ صرف گناہوں کی انتہا پر چلے گئے بلکہ بہت بڑی تعداد میں پیغمبران خدا کو قتل تک کرنے کے جرم میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا دار بن گئے، تو اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ ان الفاظ میں دیا: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَاتُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور پھر ان کو ہمیشہ کے لیے روندہ درگاہ کر کے ایک نئی امت بنی اسماعیل میں برپا کی گئی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر اس کے فرما روا اور رہبر و رہنما کا تاج رکھا گیا، اور واقعہ معراج کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت اسی فلسطین کے سرزمین پر کرانے کے بعد یہ واضح کر دیا گیا کہ اب مسجد حرام کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کی تولیت بھی ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے سپرد کی گئی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سعادت سے لے کر خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تک اپنی سرتوڑ کوششوں، سازشوں اور مکاریوں کے باوجود یہودی اس پر قبضہ نہ کر سکے، حالانکہ انہوں نے اس کے لیے اپنی باقاعدہ کوشش کا آغاز 1799 میں ہی کر دیا تھا۔ اس کے بعد 1885 میں باقاعدہ عالمی صہیونی تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا بنیادی مقصد ہی ریاست اسرائیل کا قیام تھا۔ اس کے لیے انہوں نے پہلی جنگ عظیم کروائی اور برطانیہ سے بلفور ڈکلیریشن پاس کروایا، جس میں اسرائیل کے قیام کی منظوری دی گئی اور فلسطین میں یہودی آباد کاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عربوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر اکسایا گیا کہ ہم آپ کو فلسطین سے لے کر یمن کا سارا علاقہ دیں گے، چنانچہ عرب ان کے جھانسے میں آ گئے، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، اس وقت بھی صرف 56% علاقہ یہودیوں کے پاس تھا۔ 1967 کی جنگ کے بعد فلسطینیوں کے پاس صرف 22% رہ گیا، یہاں تک کہ اب فلسطینیوں کے پاس صرف 15% قبضہ رہ گیا ہے، جس کو مزید کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور حالیہ غزہ کی جنگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہودی مزید علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مسلسل غزہ پر بمباری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہسپتالوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، معصوم بچوں، عورتوں اور نہتے شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ اسرائیل کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے فلسطین میں معصوم بچوں کی شہادتوں پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ان کے نزدیک جانوروں اور چرند پرند کی جان کی قیمت ہے، لیکن مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ان حالات میں جبکہ کفر کی طاقتیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نام نہاد چھتری تلے الکفر ملت واحدۃ کا مصداق بن کر آپس میں پوری طرح متحد ہو کر اہل فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، لیکن 58 اسلامی ممالک کی حکومتیں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور بیان بازی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ ان حالات میں اسلامی پاکستان اور اس کے باشندے اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، مقتدر طبقات اور حکومت کے علاوہ باقی دنیا کے مسلمان حکمرانوں کی غیرت کو جھنجھوڑا جائے اور مسئلہ فلسطین کی اصلی اور حقیقی شکل سامنے لائی جائے، تاکہ امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ یہ مسئلہ صرف فلسطین یا غزہ کے مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس حقیقت کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔